الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اما بعد۔ عقیدہ ختم نبوت میں آج ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم گرامی عاقب۔ عاقب کا معنی ہے، سیدنا جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد و احمد والحاشر والماحی والخاتم والعاقب۔ میں محمد، احمد، حاشر، ماحی، خاتم اور عاقب ہوں۔ امام حاکم نے اس حدیث کو امام مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے اور حافظ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ سیدنا جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں جس کے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹایا، میں حاشر ہوں، میرے بعد حشر قائم ہوگا، میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ طبرانی کی روایت ہے 1523 نمبر پر۔ سیدنا جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کئی نام ہیں، میں محمد، احمد، عاقب، ماحی، حاشر ہوں۔ حاشر اسے کہتے ہیں جس کے بعد حشر قائم ہوگا، اور عاقب کا معنی آخری نبی ہے۔ امام نافع بن جبیر فرماتے ہیں، اما العاقب فإنہ عقب الانبیاء، عاقب تمام انبیاء کے بعد آنے والے کو کہتے ہیں۔ امام زہری عاقب کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الذی لیس بعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ امام یزید بن ہارون کہتے ہیں، سألت سفیان عن العاقب فقال آخر الانبیاء، میں نے امام سفیان بن حسین سے عاقب کا معنی پوچھا تو کہنے لگے آخری نبی۔ امام ابو عبید لکھتے ہیں، کذالک کل شیء خلف بعد شیء فہو عاقب اللہ، دو چیزوں میں سے بعد میں آنے والی پہلی کی عاقب ہوتی ہے۔ مشہور لغوی امام ابن درید لکھتے ہیں، عاقب کا معنی ہے جو اپنے ساتھی کے بعد آئے۔ فرمان نبوی ہے، میں عاقب ہوں کیونکہ آپ نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔ قاضی ایاز لکھتے ہیں، لفظ عاقب نے اس حدیث کی تفسیر کی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ ابن العرابی کہتے ہیں، عاقب نام ہے اس کا جو خیر میں پہلے کے بعد آتا ہے۔ حافظ ابن الجوزی لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام عاقب بھی ہے جس کا معنی آخری نبی ہے، کیونکہ آپ اپنے سے پہلے والے انبیاء کے بعد تشریف لائے۔ علامہ ابن اثیر لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام عاقب بھی ہے، معنی اس کا آخری نبی ہے۔ عاقب اور عقوب اسے کہتے ہیں جو خیر میں پہلوں کے بعد آئے۔ مقفی کا معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نام مقفی بھی ہے، یہ عاقب کا ہم معنی لفظ ہے۔ علماء لغت و محدثین کرام لکھتے ہیں، مقفی عاقب کا ہم معنی لفظ ہے، اس کا معنی ختم کرنے والا ہے۔ عرب میں کف علیہ کا معنی ہے فلاں نے فلاں چیز کو ختم کر دیا، تو مقفی کا معنی یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ سب انبیاء کے بعد تشریف لائے۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں، مقفی کا معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بعد آئے۔ انبیاء کے بعد آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قاضی ایاز لکھتے ہیں، میں مقفی ہوں، یہ عاقب کا ہم معنی لفظ ہے۔ شمر کہتے ہیں، مقفی عاقب کا ہم معنی لفظ ہے، اس کا معنی ختم کرنے والا ہے۔ عرب میں کف علیہ کا معنی ہے فلاں نے فلاں چیز کو ختم کر دیا، تو مقفی کا معنی یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ علامہ ابن کر لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مقفی ہوں۔ مقفی اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ مقفی کا معنی یہ بھی کیا گیا کہ جو پہلے انبیاء کے بعد آنے والا ہو۔ آخری اینٹ
سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے ایک حسین و جمیل گھر بنایا لیکن ایک خدرے میں اینٹ بر جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس عمارت کے ارد گرد گھومتے اس کی عمدگی پر حیرت کا اظہار کرتے اور کہتے کہ اینٹ کی جگہ پر کیوں نہ کر دی گئی۔ یہی مثال قصر نبوت کی ہے۔ اس کی آخری اینٹ میں ہوں اور پہلی اینٹیں سابقہ انبیاء ہیں۔ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم اور میں خاتم النبیین ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3535 نمبر پر، صحیح مسلم 2286 نمبر پر۔ اس حدیث کا ختم نبوت سے گہرا تعلق ہے۔ یہاں قبلی فرما کر آپ نے واضح کر دیا جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آپ سے پہلے ہیں۔ حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی، اب کسی نئے نبی کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ قاضی ایاز لکھتے ہیں حدیث میں مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ نبوت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکمل ہو چکا، آپ کے بعد ڈرانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ علامہ ابن حبیرہ لکھتے ہیں یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نبوت کی خالی جگہ پر کر دی، دراڑیں ختم کر دی اور ضرورت پوری کر دی۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اینٹ کی خالی جگہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ نبوت کی عمارت میں آپ کا حصہ چھوٹا سا ہے، بلکہ آپ کو تشبیہ دی گئی ہے کہ نبوت کی عمارت آپ کے ذریعے تمام ہو گئی اور آپ کی شریعت سے مکمل ہو گئی، لہٰذا اب کوئی ضرورت باقی نہ رہی، نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہوگا، آپ کے تمام اعمال مکمل کر دیے گئے۔ حافظ نووی لکھتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ مہر نبوت ختم نبوت پر دلیل ہے۔ سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، وہ کبوتر کے انڈے کی طرح تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5670 نمبر پر، صحیح مسلم 2345 نمبر پر۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں ابن دہیہ اور ان سے پہلے دیگر علماء نے بہت پیاری بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے 438 نمبر پر۔ علامہ ابن حبیرہ لکھتے ہیں کندھوں کے درمیان مہر نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اس میں اشارہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس لیے مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی جانب تھی، آپ کے ذریعے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی باقی نہیں رہا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔